بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وعتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزاً محترم دوست بزرگوں، آج میں آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جو میں لکھ رہا ہوں، سورۃ بقرہ آیات مبارکہ 25 کی تفسیر اور ترجمہ احادیث پاک سے آپ کو روشناس کروں گا۔ اس آیات مبارکہ میں جنت کا بیان ہے، جنت کا تذکرہ ہے۔ تو اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ان کو خوشخبری سنا دو جو لوگ ایمان لائے اور صالح نیک عمل کیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب ان کو ان میں سے کسی قسم کا ثمر کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو قبل دیا گیا تھا، یعنی پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں رہیں گی۔ یہ تو میں نے اس آیات مبارکہ کا ترجمہ کیا۔ اب میں ہر حرف، ہر جملہ، ہر لفظ کا، ہر حرف کا معنی عرض کروں گا۔ واہ کا معنی اور ہے بشر، اس آیات میں مبارکہ میں ہے واہ کیا بعد وبشر الذین، یعنی بشر، بشر کا معنی ہے خوشخبری دو۔ الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، واہ کا معنی اور عملو کا معنی انہوں نے عمل کیے، صالحات کا معنی جو ہے نیک، نیکیاں یعنی صالح نیکیاں کرنے والے۔ تو اس طرح صالحات نیک کو کہتے ہیں۔ انا کہ لہم ان کے لیے جنت، باغات، تجری جاری ہیں، من سے، تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، کلما جب بھی، روزے کو رزق دیا جائے گا، من کا معنی سے ہے، ثمرہ معنی پھل ہے، اردو میں بھی ثمر استعمال کیا جاتا ہے۔ رزقاً رزق، روزی، قالو وہ کہیں گے، ہاذا یہ، الذی وہ جو کہ، رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، من کا معنی سے ہے، قبل پہلے، وا کا معنی اور، اتو انہیں دیا گیا، بہی اس سے، متشابہہ ملتا جلتا، وا کا معنی اور، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں، مطہرۃن پاکیزہ، وا معنی اور، ہم معنی وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ عزیز محترم، میں نے پہلے ترجمہ آیات مبارکہ کا کیا، پھر ہر حرف، ہر لفظ کا میں نے معنی عرض کیا۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ یہ تمام آیات مبارکہ بہشت کے متعلق ہے، نیک لوگوں کے متعلق ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے میرے محبوب تو ان مومنین کو خوشخبری سنا دے جو نیک عمل کرتے ہیں، صالح لوگ ہیں، ان کو جو ہے خوشخبری سنا دے جو صالح اعمال کرتے ہیں۔ بشر جو خوشخبری، یہ بشارت سے ماخوذ ہے، بنا ہے، یہ خیر اور شر میں استعمال ہوتا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، سورۃ آل عمران آیات 21، اور یہی آیات مبارکہ فبشرہم بعذاب علیم جو ہے الانشقاق آیات 24 میں بھی ہے۔ اس کا معنی ہے تو آپ انہیں خوشخبری دردناک عذاب کی سنا دیجئے، یعنی انہیں خوشخبری دردناک عذاب کی، بعذاب علیم۔
وعامل الصالحات، عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں یہ چار چیزیں موجود ہوں: ایک علم، دوسری نیت، تیسرا صبر، چوتھا اخلاص۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مومنین جو ریا سے اپنے اعمال کو خالص رکھتے ہیں، انا لہم، یہ بشر کی وجہ سے محل نسب میں ہے، یعنی محل نسب میں ہے۔ ایمان والوں کو بشارت سنا، اے میرا محبوب بشارت سنا دو، ایمان والے جو ہیں ان کے لیے جنت ہے، یعنی اس سے قبل یا جو لام تھا، جب حرف جر ساکت ہو گیا تو فعل نے عمل کیا۔ قصائی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر بصری علماء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انا با جو ہے ازمار کے ساتھ حالت جری میں ہے۔ آپ گرامر بھی سنتے جائیں تاکہ جو عربی گرامر یعنی صرف ناو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ان کو سمجھ آتی جائے، تاکہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی سنتے جائیں اور گرامر بھی ساتھ ساتھ۔ اس آیات مبارکہ میں جنت کا ذکر ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، جنت جو ہے ان کے اسم کی حیثیت سے محل نصب میں ہے، ان اور اس کا معمول ثانی ہے۔ جنت سے مراد باغات ہیں، جنت کا معنی باغات ہوتے ہیں، باغ ہوتا ہے اس کا معنی۔ قرطبی نے اس کو لکھا ہے اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی لکھا ہے، میں اپنی تفسیر کرمانی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جنہ کی جمع جنات ہے، جنت اصل لغت میں اس کے معنی چھپانے کی ہے۔ جنت اصطلاح شرع میں دار الثواب کا نام ہے۔ عزیز محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ جنت جو ہے اس کا معنی باغ ہے، اور پھر اس کا معنی جو ہے چھپانے کے بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنات جمع کی صیغہ کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ جنتیں سات ہیں۔ نمبر ایک جنت الفردوس، یہ اوپر جنت ہے، جنت الفردوس، اس میں انبیاء کرام رہیں گے۔ نمبر دو جنت عدن، تیسری جنت جنت نعیم، چوتھی جنت دار الخلد، پانچویں جنت جنت الماوا، چھٹی جنت دار السلام، اور ساتویں علیین۔ عزیز محترم، یہ تو آپ سمجھ گئے کہ سات جنتیں ہیں۔ جنین بھی اسی سے مشتق ہے، جنت جنین جو ہے، کیونکہ یہ بطن مادر میں پوشیدہ ہے۔ جنون بھی اسی سے نکلا ہے کہ وہ عقل کو چھپانے والا ہے۔ جنان بمعنی دل ہے، وہ سینہ میں پوشیدہ ہے، اور جنت اپنے درختوں کے ساتھ جو کچھ ان کے اندر ہوتا ہے اسے چھپا لیتے ہیں۔ جنت کو جنت اس لیے کہتی ہیں کہ وہ بھی نظر خلق سے پوشیدہ ہے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جنت میں ایسے درخت ہیں کہ سوار ان کے سایہ میں 100 سال چلتا رہے، ان کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد جو ہے ذل ممدود ہے، آیات مبارکہ ہے ذل ممدود، جو قرآن میں مذکور ہے یہ وہی سایہ ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جنت میں کوئی ایسا درخت نہیں ہے کہ جس کا تنہ سونے کا نہ ہو، یہ بھی حدیث ترمذی میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں غرفے ہیں، ان کا حل، ان کا بحر، ان کے اندر سے اور ان کا اندر اس کے بحر سے نظر آتا ہے۔ ایک عرابی یعنی دیہاتی آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے، اور کھانا کھلایا اور متواتر روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھے جب لوگ سو جاتے ہیں، یعنی نماز تہجد وہ آدمی پڑھتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ جن محترم، اس سے پہلے میں نے حدیث پڑھی، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ لفظ ہے علی، حضرت علی۔ بعض
جو ہے مقرر مولوی تقریر کرتے ہیں، میں نے سنا قسطوں میں، وہ کہتے ہیں علی، حضرت علی نے فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلا گیا، حضرت بھی چلا گیا، علی۔ عزیزان محترم آپ ادب کریں، لفظ ہے علی، علی نہیں ہے، تو آپ بادب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں، بے ادبی نہ کریں، گناہ ہوگا۔ آپ علماء بنے ہوئے ہیں، مقرر ہیں، تقریریں کرتے ہیں، آپ کو علی کا نام نہیں آتا، علی بولتے ہیں۔ آپ کو جو ہے عقل کے ناخن پکڑنے چاہیے۔ بہت سے ایسے مولوی ہیں، میں تو مولوی بھی نہیں کہوں گا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنا نہیں آتا، وہ جاہل ہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 باغ ہیں، ایک چاندی کا اور دوسرا سونے کا۔ جو چاندی کا باغ ہے اس میں سب برتن اور تمام چیزیں چاندی کی ہیں، اور دوسرا باغ سونے کا ہے، اس میں تمام برتن اور سب چیزیں سونے کی ہیں۔ اور جنت لوگوں میں اور ان رب میں نظر کریں گے تو کوئی چیز مانع نہیں ہے، سمجھے میری بات کو، مگر چادر اس کی بڑائی کی کہ اس کے مبارک منہ پر جنت عدن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک خیمہ ہے، ایک موتی کا اندر ہے، تراشا ہوا ہے کہ چوڑائی اس کی 60 میل ہے، یعنی کہ پاکستان کے اس وقت میل تھی، اب تو کلومیٹر ہے۔ اس کے ہر کونے میں کچھ لوگ ہیں مومن ایک دوسرے کو طواف کرتے نہیں دیکھیں گے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے تک 100 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور فردوس سب سے اوپر کا درجہ ہے کہ اسی سے چاروں طرف جنت کی نہریں بہتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں کہ اگر تمام جہاں کے لوگ اکٹھے جو ہے ہو جائیں، اکٹھے کیے جائیں، ہو جائیں تو ایک درجہ میں سما جائیں گے۔ اتنی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جنت ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس درجہ میں سما جائیں گے۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اہل جنت کی عورتوں سے ہر ایک عورت کی 82 ساکھ دکھائی دیتی ہے، 70 ہلوں سے بیان، یہاں تک کہ گودا ان کی ہڈیوں کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گویا وہ یاقوت اور مونگا ہے۔ 100 یاقوت ایک پتھر ہے، اگر اس میں ڈورا ڈالا جائے تو اس کو صاف کیا جائے تو وہ ڈورا باہر سے دکھائی دے گا۔ تو عزیز محترم یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کی شکل 14ویں شب کے چاند سی ہوگی، اور دوسرا گروہ 72 بہتر ستارہ چمکتا ہوا جو آسمان میں ہے اس کے رنگ پر ہے، ہر آدمی کو ان میں سے 2 بیویاں ہیں ملیں گی، ہیں ان کی ہر بیوی پر 70 ہولے ہیں، ان کی پنڈلی کا مغز باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ مومن جنت میں اتنی طاقت جمع کی دی جائے گی کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو کتنی طاقت دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو 100 آدمی کی طاقت دی جائے گی۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں موجود ہے۔
حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جو پہلا گروہ جنت میں جائے گا اس کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی، نہ وہ تھوکیں گے اور نہ وہ ناک سنکیں گے۔ عزیز محترم، یہ جو میں نے حدیث عرض کی ہے یہ ترمذی میں بھی موجود ہے۔ ایک دو بیویاں ہیں، اتنی خوبصورت ہیں، ان کا گودا رانو کے گوشت سے بہہ دکھائی دیتا ہے، ان میں نہ اختلاف اور نہ عداوت ہے، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے ایک ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں صبح اور شام۔ عزیز محترم دیکھو کہ میں آج کر رہا تھا کہ جنتیوں میں کدورت نہیں ہے۔ ہم کیوں کدورت رکھتے ہیں؟ مسلمان جنتی ہے، پھر مسلمان جنتی ہونے کے ناطے پہ ایک دوسرے سے بغض عداوت کیوں رکھتے ہیں؟ نہیں رکھنی چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جنت کی جو چیزوں میں سے کوئی ایک ناخن کے برابر ظاہر ہوں گی تو جو کچھ ہے آسمان اور زمین کے کناروں میں تمام روشن ہو جائے گا، اور اگر ایک آدمی اہل جنت سے جھانکے اور ان کے کنگن ظاہر ہوں تو چاند کی روشنی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، جیسے سورج تاروں کی روشنی ختم کر دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اہل الجنت، جنت کے لوگ جرو مرد ہیں، جردہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے جسم پر بال نہ ہوں، اور مرد جو عزیزان محترم لفظ ہے اس کا معنی بھی میں عرض کرتا ہوں کہ جرد اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے جو ہے بال نہ ہوں۔ اس حدیث میں عزیزان محترم لفظ ہے اہل الجنہ، جرد مرد کوہل، یعنی کہ یہ جرد اور مرد کی میں تفسیر کرتا جاؤں۔ جرد کا معنی تو سمجھ گئے آپ، اب میں مرد کا معنی بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ مرد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بغل اور زیر ناف کے بال نہ ہوں اور جو ہے داڑھی مونچھ بھی نہ آئی ہو، عالم شباب میں جوان ہو، یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ ان کا سرما یعنی کوہل حدیث پاک میں ہے کوہل، ان کا سرما جو ہے کبھی جو ہے ختم نہیں ہوگا، نہ بوڑھے ہوں گے اور نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں موجود ہے، اور میری تفسیر کربانی زیر آیات 25 جو میں سورہ بقرہ کی پڑھ رہا ہوں اس میں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور نہ داڑھی مونچھ ہوگی، ان کی آنکھیں بغیر سرما لگائے ہوئے ہوں گی، سرما گو ہوں گی، سرما لگائے ہوئے، سرما جو ہے گو کا مطلب ہے کہ ہر وقت وہ مکمل سرما ہوگا۔ ان کی عمریں 30 یا 33 سال کے ہوں گی، ترمذی شریف نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا اور فرمایا سوار اس کی شوق کے سایہ میں 100 سال تک چلتا رہے۔ اس میں یحییٰ نے شک کیا، سونے کے پتنگے ہیں کوئی کہ اس کے پھل بڑے بڑے مٹکے ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کوثر کیا شے ہے، کیونکہ کوثر بھی جنت میں ہے، کوثر کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ وہ ایک جنت میں نہر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس میں چڑیاں ہیں، ان کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہیں۔ عمر نے عرض کیا کہ وہ تو بڑی نعمت میں ہیں، آپ نے فرمایا ان کے کھانے والے ہیں ان سے زیادہ نعمت میں ہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں اور میری تفسیر کربانی میں موجود ہے۔ حضرت ابی ایوب سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھوڑوں سے بہت شوق رکھتا ہوں، کیا جنت میں گھوڑے ہیں؟
کیونکہ جس کی اس حدیث کا مطلب میں بعد میں عرض کروں گا۔ جنت میں گھوڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو جنت میں گیا تو تجھے وہاں جنت میں گھوڑا یا قوت کا 2 پروں والا ملے گا، تو اس پر سوار ہوگا، جہاں آپ کی مرضی ہوگی وہ تجھے لے کر اڑے گا۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، یعنی کہ ہر مومن، ہر جنتی کی منشا کے مطابق اس کو چیز ملے گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جنت میں جنتی لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی، 80 صفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہوں گی اور 40 صفیں اور امتیوں کی ہوں گی۔ یہ بھی حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں جس دروازے سے میری امت داخل ہوگی اس دروازے کی چوڑائی 3.25 دن تک چلے پھر بھی ختم نہیں ہوگی، قریب ہے کہ ان کے بازو جو ہے اتر جائیں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہے، اس میں خرید و فروخت نہیں ہے، اس میں مردوں اور عورتوں کی تصویریں ہیں، جب آدمی کسی صورت کو پسند کرے گا وہی صورت اس کی ہو جائے گی۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند جو ہم دیکھتے ہیں 14ویں کا چاند، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں کے چاند کی طرف نظر کی اور فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، تم اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، اور دیکھنے میں کسی قسم کی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، کھچاوٹ نہیں ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھنے میں تکلیف نہ ہو تو پھر نماز فجر اور نماز عصر پڑھو۔ آپ نے پھر یہ آیات مبارکہ پڑھی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، یہ ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے میں اس کا معنی بھی عرض کرتا چاہوں، فَسَبِّحْ تسبیح پڑھو، بحمد حمد پڑھو، یعنی تسبیح بھی پڑھو حمد بھی پڑھو، کس کی؟ رب کا، اپنے رب کی، قبل پہلے طلوع الشمس کہ طلوع شمس سے قبل پہلے، وہ نماز صبح جو ہے فجر جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے ہے، یعنی فجر نماز بھی پڑھو، وقبل الغروب اور غروب سے قبل بھی پڑھو، وہ نماز عصر ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ نماز فجر کی پابندی کرو اور نماز اپنا عصر کی بھی پابندی کرو، یہ نہیں کہ دونوں کی کرو اور 3 چھوڑ دو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اہمیت رکھتی ہے، ان کا ثواب زیادہ ہے، لیکن آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اگر آپ 5 نمازیں نہیں پڑھیں گے تو آپ جرم دار ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، یہی کرے گا، اے میرے بندے آپ نے نمازیں پڑھی تھی؟ اگر آپ کا سوال کامیاب ہوا تو آپ کامیاب ہو گئے، اگر آپ کا سوال ناکام ہوا تو باقی سوال ناکام ہوں گے۔ عزیز محترم، آپ سمجھ گئے کہ 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، جگانہ نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جنت میں ادنا درجہ والا وہ ہوگا کہ نظر کرے گا اپنے باغوں اور بیویوں اور نعمتوں اور خدمت گاروں اور تختوں کی طرف تو وہ 1000 سال کی مسافت تک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ بزرگ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام دیکھے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات مبارکہ پڑھی وجوہ یومئذ، یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، اور عزیزان محترم میری تفسیر کرمانی میں بھی یہ موجود ہے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جنت والوں کو فرمائے گا یا اہل الجنت، اے اہل جنت والو، عرض کریں گے لبیک ربنا و سعدیک، اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے کہ کیا ہم کو ہوا ہم راضی نہ ہوں، اور تو نے ہم کو ایسی چیزیں عطا فرمائی، عنایت فرمائی کہ کسی کو اپنی مخلوقات سے نہیں دیں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے بھی تم کو افضل دوں گا۔ وہ عرض کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو اس سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ میری رضامندی ہے، آپ پر کبھی بھی ناراض نہ ہوں گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں
موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی اصحابہ کرام یعنی باقی بھی حدیث پاک میں عزیزان محترم جو ہے وہ موجود ہیں جو میں عرض کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو غرفوں میں دیکھیں گے، یعنی کہ خیمے ہوں گے، جیسے تارا شرقی یا غربی غروب ہونے والا آسمان کے کنارے میں یا طلوع کرنے والا جو ہے تقاضل درجات میں دکھائی دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انبیاء ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، موت کو چت کبرا بھیڑ کی مثل لائیں گے، جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑی کر کے ذبح کر دی جائے گی، جنتی اور دوزخی اس کو دیکھتے ہوں گے، جنت والے خوش ہوں گے اور دوزخ والے غم سے مریں گے۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ جو ہے میڈھا کی شکل میں موت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو چہار اطراف سے یعنی ارد گرد چاروں طرف سے تکلیفوں سے گھیرا گیا ہے اور دوزخ کو چاروں طرف سے شفت سے گھیرا گیا ہے، یعنی کہ جنت جو ہے ان کے چاروں طرف جو ہے وہ جو ہے تکلیفیں ہیں اور جہنم جو ہے اس کے چاروں طرف جو ہے شفتیں ہیں، خواہشیں جو ہے انسان کی وہ ہے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ جنت اور جہنم کا تکرار جو ہوا، میں عرض کرتا ہوں کہ جنت نے بھی جہنم سے تکرار کیا اور جہنم نے بھی جنت سے تکرار کیا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان تکرار ہوئی۔ جنت نے دوزخ کو کہا کہ مجھ میں ضعیف اور مسکین داخل ہوں گے۔ مسکین ہوتا ہے کہ صبح کا کھانا اس کو ملے اور شام کا نہ ملے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور دوزخ نے کہا کہ مجھ میں ظالم اور متکبر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے درمیان فیصلہ کروں گا۔ دوزخ کو کہا تو میرا عذاب ہے جس سے بدلہ لوں گا، تجھ میں ڈالوں گا۔ جنت کو کہا تو میری رحمت ہے، جن پر میں رحم کروں گا تجھ سے داخل کروں گا۔ ترمذی شریف کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم اسی لیے جو ہے تیار کر رکھی ہے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا ادنا جنتی وہ ہے جس کی 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی، اور اس کے لیے خیمہ موتی یا زمرد اور یاقوت سے جو ہے جابیہ سے سنا تک لگایا جائے گا۔ جیبہ سنا ایک علاقے ہیں، جگہ ہے، شہروں کے نام ہیں، آپ نے ان کی تشبیہ فرمائی۔ اسی انداز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جو وصال فرما جاتا ہے، جو فوت ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم سے جو ہے جدا ہو جاتا ہے، تو جنت سے چھونا ہو یعنی دنیا میں ہو جائے گا 33 سال کا، جنت میں کبھی اس سے زیادہ عمر کے نہیں ہوں گے، اور یہی عمر دوشیوں کی ہوگی۔ اسی انداز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جنتیوں کے سر پر تاج ہوں گے، ان میں ایسے موتی ہوں گے جن کی چمک مشرق اور مغرب کے درمیان ہوگی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو ایک ساتھ میں حمل اور جنہ اور عمر جنتیوں کے برابر ہو جائے گی جیسے کہ اس کی مرضی ہوگی۔ یہ بھی حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ آپ سوچیں گے کہ جب اس دنیا میں جو روحیں آئیں وہ تو ختم ہو گئی، پھر کیا نئی روح ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نئی روح پیدا کرے گا۔ عالم یعنی مساق کے دن ازل سے تو روحیں تمام تیار کی گئی ہیں اور دنیا میں آ رہی ہیں، تو کیا پھر جنت میں اور روحیں ہوں گی؟ مطلب اس لیے انشاءاللہ تشریح کروں گا، لیکن میں اعتراض کرتا چلوں کہ اللہ کی مرضی ہے، جس طرح وہ چاہے کرے، اس کے جو ہے اس کا جواب جو ہے دینا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال
امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن اور غریب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں حور عین اکٹھی جو ہے ہوتی ہیں اور بلند آواز سے کہتی ہیں کہ خلائق نے کبھی بھی ایسی آواز نہیں سنی۔ وہ کہتی ہیں ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی بھی مرنے والی نہیں ہیں، اور ہم جو ہیں ناز و نعمت میں رہنے والی ہیں، کبھی بھی تکلیف اٹھانے والی نہیں، اور ہم اپنے خامدوں سے راضی رہنے والی ہیں، کبھی بھی ناراض ہونے والی نہیں ہیں۔ ان کو مبارک ہو جو ہمارے لیے ہو اور ہم ان کے لیے ہو جائیں۔ یہ بھی حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پانی کا دریا ہے اور شہد کا دریا ہے اور دودھ کا دریا ہے اور شراب کا دریا ہے، اور اس میں نہریں نکل رہی ہیں یا پھر نکلیں گی جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگی تو جنت عرض کرتی ہے یا اللہ، اے اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما، اور جس نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ عرض کرتی ہے یا اللہ اس کو دوزخ سے پناہ دے۔ ترمذی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہم کو بھی نماز کے بعد یا ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہم کو دوزخ سے بچا، یا اللہ ہم کو دوزخ سے بچا، یا اللہ ہم کو دوزخ سے بچا، یا اللہ ہم کو جنت میں داخل کر، یا اللہ ہم کو جنت میں داخل کر، یا اللہ ہم کو جنت میں داخل کر، تو یعنی محترم آدمی جنتی ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے 3 کے عدد کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ 3 بار جنت کا کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں کہ وہ علی کتبان المسک، یہ عربی لفظ ہے جو میں نے پڑھا ہے، پر ہوں گے۔ راوی نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اگلے اور پچھلے لوگ اس پر شک کریں گے، رشک کریں گے۔ ایک وہ آدمی جو پنجگانہ نماز کی اذان دیتا ہے اور ہر رات اور دن میں جو ہے صد و سرا وہ آدمی جو امامت کرتا ہے اور اس پر لوگ راضی ہیں۔ تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا حق ادا کرے۔ یہ جنتی لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، اور یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو رات کو کھڑے ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے اور داہنے ہاتھ سے مخفی ہے، یعنی ایک ہاتھ سے دیتا ہے صدقہ، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ اشارہ ہے، یعنی ایسی صدقہ خیرات کرو کہ دوسروں کو بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن میں آپ کو ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں، یہ نفلی بات ہے، نفلی صدقہ ہے، لیکن جو واجب صدقہ ہے اس کو جن محترم جس طرح زکوٰۃ ہے، جس طرح فطرانہ واجب ہے روزوں کا، یہ علانیہ جو ہے دینا چاہیے کہ میں اتنی زکوٰۃ دے رہا ہوں، اتنا فطرانہ دے رہا ہوں۔ راوی نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے چھپا کر دیتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی کہ ایک چھوٹے لشکر میں تھا اور اس کے اصحاب نے شکست جو ہے کھائی، اس نے دشمن کا مقابلہ کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے، نزدیک ہے کہ دریا فرات ایک سونے کا خزانہ بہر نکال دے گا، جو اس وقت موجود ہو اس سے نہ لے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ امام ابن ماجہ اور ابن ابی دنیا نے صفت الجنت میں، البزار نے جو ابن حاتم اور حبان اور ابن ابی جو ہے داود اور بیہقی نے دونوں میں نے باس میں، اور ابو شیخ نے عظما میں، اور ابن مدودیہ نے جو ہے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، خبردار کیا جنت کے لیے کوئی تیار ہے، کیونکہ جنت کی ہلاکت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جنت چمکتا ہوا نور، مہکتی ہوئی خوشبو، اس میں محل جاری نہریں،
پکا ہوا پھل، جس میں شکیل بیوی، بہت سی لباس، ابدی مقام جہاں پھل ہے، سلامتی کا گھر ہے، سبز پھل خیر و برکت اور نعمت ہے، بلندر اور خوشگوار جگہ میں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم انشاءاللہ کہو تو تمام نے کہا انشاءاللہ، یعنی کہ انشاءاللہ کہنے سے وہ جنتی ہو گیا اور جنت میں جائیں گے، ان کو چیزیں ملے گی۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ امام جو ہے احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام عبد بن حمید نے اپنی مسند میں، ترمذی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں، بہقی نے الباس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں جنت کی تعمیر کیسے ہوئی؟ فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کی کنکریاں موتی اور قوت ہیں، اس کی لمبائی جو ہے لپائی کستوری کی، لپائی جو ہم کسی گارے مٹی سے لیپ پوٹ کرتے ہیں، مٹی اور زعفران ہے جو اس میں داخل ہوگا، خوش و نرم، خوش و خرم رہے گا، کبھی مایوس نہ ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، کبھی موت کی تلخی سے دو چار نہ ہوگا، نہ اس کا لباس بوسیدہ ہوگا اور نہ اس کی جوانی پر زوال آئے گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ امام ابن ابی شیبہ اور ابن ابی دنیا، طبرانی اور ابن مردودیہ نے لکھا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی کیفیت پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، مرے گا نہیں، خوش رہے گا، کبھی مایوس نہ ہوگا، اس کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے اور اس کا جو ہے شباب یعنی جوانی ختم نہیں ہوگی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیر کیسی ہوئی جنت کی؟ یعنی فرمایا ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کی لمبائی عمدہ کستوری سے ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ مصنف ابن شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت بزاز رحمۃ اللہ علیہ اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، حدیث لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جنت کی دیوار کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، انگیٹھیوں میں عود ہندی جلے، جنتیوں کی جو کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کی مٹی جو ہے زعفران اور اس کی خوشبو کستوری ہے۔ ابن مبارک نے زاہد میں اور ابن دنیا نے صفت الجنت میں بھی لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کیا ہے کہ جنت کی دیوار کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کے ذرے موتی اور یاقوت کے ہیں، ان کے سنگریزے موتی ہیں، ان کی مٹی زعفران ہے۔ امام ابن ابی دنیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جنت کی زمین سفید ہے اور اس کا صحن کافوری کی چٹانیں ہیں، اس کی ارد گرد جو ہے دریت کے ٹیلوں کی طرح کستوری کے ٹیلے ہیں، اس میں جاری نہریں ہیں، اہل جنت پہلے اور آخری اس میں جمع ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی ہو بھیجے گا، ہوا ٹھنڈی بھیجے گا، ہوا بھیجے گا، رحمت کی ہوگی، جو کستوری کی خوشبو ان کے اوپر بکھیرے گی۔ پس مرد جب اپنی بیوی کے پاس آئے گا تو عزیزان محترم اس حدیث میں جو میں نے عرض کیا ہے یہ کافی حدیثوں میں موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کا حسن اور اس کی خوشبو زیادہ ہو چکی ہوگی، بیوی اس کی جو بیوی ہوگی وہ خوشبودار ہوگی۔ امام ابو نعیم نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کیا کہ جنت زمین کی چاندی کی طرح، یعنی جنت کی جو زمین ہے وہ چاندی کی ہے۔ امام بزاز اور طبرانی، ابن مردودیہ اور بہقی نے الباس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد دیوار بنائی ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، کیونکہ میں کافی حوالے دے رہا ہوں اسی موضوع پر، اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، پھر اس میں نہریں نکالی ہیں اور اس میں پھلدار درخت لگائے ہیں۔ جب ملائکہ جنت کے حسن اور رونق کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تو بادشاہوں کی منزل سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ حدیث جمع الزوائد میں ہے موجود ہے، اور امام ابن شیبہ اور احمد
اور مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن سیمہ نے جنت کی مٹی کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مٹی سفید خالص کستوری ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ ابن ابی دنیا نے صفت الجنت میں ابو شیخ نے عظمیٰ میں حضرت ابو زمیل سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے اینٹ کی زمین جنت کی زمین کے متعلق ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا چاندی کا سفید جو ہے مرمر ہے، گویا شیشہ ہے۔ پھر پوچھا اس کا نور کیسا ہے، فرمایا شمس کی طلوع یعنی سورج کے طلوع ہونے کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس قسم کی روشنی جنت میں ہے، لیکن اس میں نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ ٹھنڈک ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کی نہریں کیسی ہیں، کیا وہ نالیوں میں چلتی ہے، فرمایا نہیں، وہ سطح زمین پر چلتی ہیں، لیکن جو ہے نہ ادھر پھیلتی ہے نہ ادھر پھیلتی ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کا لباس کیسا ہے، فرمایا جنت میں ایک شجر ہے، درخت ہے، اس پر انار جیسا پھل لگتا ہے، جب اللہ کا ولی سے لباس کا ارادہ کرے گا تو اس سے درخت کی ٹہنیاں اس کی طرف جھکیں گی، پھر اس کے لیے 70 جوڑے کپڑوں کے نکل آئیں گے جو رنگ برنگے ہوں گے، پھر وہ مل جائے گا اور اپنی پہلی کیفیت پر لوٹ جائے گا۔ عزیز محترم، جو ہے یہ موضوع جو ہے وہ بہت لمبا ہے، انشاءاللہ پھر بقیہ جو موضوع ہے میں انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا چینل کرمانی جو ہے وہ سبسکرائب کریں، کرمانی ٹی وی 1، کرمانی ٹی وی 3 ان کو سبسکرائب کریں اور یہ تفسیر آپ سنیں پڑھیں، اور ان کے علاوہ عزیزان محترم روزے کے مسائل باقی بھی میں نے عرض کی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔